کے غلام یرقا آپ کے غلام تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین نے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا، فرمایا کہ یرقا آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں مچھلی کھاؤں۔ تو یرقا غلام جو تھے وہ کہتے ہیں کہ پوری زندگی میں نے امیر المؤمنین کے ساتھ گزاری، پوری زندگی میں کبھی آپ نے اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا، لیکن آج انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ آج مچھلی کھاؤں۔ تو اس کی دل میں یہ خواہش بڑی کہ میں تو غلام ہوں، آقا نے خواہش کی ہے تو میں آج اس کو پوری کر کے رہوں گا۔ تو عمر فاروق نے فرمایا کہ یرقا 8 میل جانے کا راستہ ہے جہاں سے مچھلی ملتی ہے، اور 8 میل واپسی کا راستہ ہے، 16 میل ہو گیا۔ تو رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا کہ اپنی ایک خواہش کے لیے تو نے گھوڑے کو جو مسلمانوں کا گھوڑا تھا اس کو 16 میل سفر کروایا صرف اپنی ایک خواہش کے لیے، چھوڑ نہیں پاتے، منع کر کے چلے گئے۔ تو غلام کہتا ہے کہ میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ آج میری ان کی جو خواہش ہے ان کو میں پوری کروں گا۔ تو یرقا غلام کہتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا، مسجد میں جانے کے بعد میں نے ظہر کی نماز پڑھی، تو مجھے پتا تھا کہ کچھ مہمان ہیں، امیر المؤمنین مسجد میں رہیں گے، عصر کا وقت ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں نکلنے کے بعد میں نے گھوڑا نکالا اور بھگاتے بھگاتے جا کر مچھلی لے آیا، مچھلی لا کر گھر رکھ دی، اور عصر کی نماز کے لیے میں مسجد میں پہنچ گیا۔ عصر کی نماز میں نے امیر المؤمنین کے پیچھے ادا کی، ادا کرنے کے بعد جب گھر آئے تو میں نے عرض کی کہ آقا آپ نے جو خواہش کی تھی وہ رب نے پوری کر دی، آپ کے لیے مچھلی آ گئی۔ تو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو سیدھا اپنے گھوڑے کے پاس گئے، اس کی کمر پہ ہاتھ مارا، اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ مارا، اور پھر 2 زانو ہو کر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ کہا کہ یرقا تو نے میری ایک خواہش پوری کرنے کے لیے اس بے زبان کو 16 میل 8 میل لے کر گیا اور پھر واپس لے کر آیا، یہ بے زبان ہے، بول نہیں سکتا۔ اگر قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں اس گھوڑے نے میری شکایت کر دی کہ عمر نے اپنے ایک خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے 16 میل چلایا تھا، تو بتائے یرقا کہ رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ وقت کے امیر ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ ایک جانور ہے وہ بھی انہی کا ہے، لیکن بلا فضول اپنی خواہش کے لیے اگر اس کو ان کا غلام لے جاتا ہے تو اس سے بھی وہ رب سے معافیا مانگتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اس کو اپنی خواہش کے لیے بھیجا تھا، مجھے معاف کر دے۔ اور اس یرقا غلام سے کہا کہ مچھلی تو تو لے آیا ہے، میری خواہش تھی، لیکن تو ایسا کر کہ مچھلی پکا کر جا کے کسی غریب کو کھلا کر آیا۔ مچھلی بھی خود نہیں کھائی کیونکہ یہ اپنی خواہش تھی، نفس ہمیں خواہشوں میں ابالنا ہے، تو نفس نے کہا تھا کہ عمر آج مچھلی کھا لو، لیکن نفس کو مارنا تھا، کہا کہ یرقا اے میرے غلام ایسا کر، یہ جو مچھلی ہے یہ کسی غریب کو دے دے، غریب کو دے کر اس کو یہ کہنا کہ یہ مچھلی کھاؤ۔ مچھلی کھانے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معافی کے لیے رب سے دعا کروا، یہ کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ آج ہماری خواہشیں ہوتی ہیں، ہم کھانے کے لیے یہاں سے حیدرآباد میں چلے جاتے ہیں کہ فلاں ہوٹل ہے وہاں چلے، وہاں کھا کر آئیں گے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سبق دیا کہ اپنی خواہش اگر تمہیں نفس کوئی خواہش کرے تو اس کو پورا نہیں کرنا، رب کی رضا اس میں ہے کہ تم اپنے نفس پر کنٹرول کرو گے تو رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو رب اتنا حضرت عمر سے راضی ہوا، اتنا
فرمایا کہ اگر 950 سال 950 سال حضرت جبرائیل امین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت بیان کرتے رہے، وہ بیان نہیں کر سکتے۔ کون فرما رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ وہی امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ شان اور عظمت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین 950 سال اگر میرے عمر کی شان اور عظمت بیان کریں تو وہ نہیں کر سکتے۔